اور اللہ کرے کہ یہ حالات ہمارے ملک کے حق میں ہوں، جو کہ بظاہر نہیں لگ رہے، بظاہر تو بڑی خوفناک خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام افواہ بھی ہے اور خبریں ملی ہیں کہ وفاقی حکومت دارالحکومت کو بالکل قلعہ بنا دیا گیا ہے، اور گو کہ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ کسان مارچ وہاں پہ پہنچ گیا تھا، اس کو تو گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کر لیا ہے، لیکن 30,000 کے قریب رینجر لائی گئی ہے، جو اسلام آباد کی سیکورٹی فورسز ہے وہ بھی، اور وہ رینجرز اور یہ سب کچھ وہاں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اصل میں کوئی کسان مارچ کا کوئی اتنا بڑا رولا نہیں تھا، یہ رولا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں جو سچویشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ کسی زمانے میں AAA کہتے تھے کہ پاکستان پر حکومت کرتے ہیں، تو اس اللہ آرمی اور عوام، نہ اللہ امریکہ اور آرمی۔ تو اب وہ ٹرائی اینگل تو خیر ٹوٹ چکی ہے، اس دفعہ جو ہے یہ آخری ان کی امیدیں چل رہی ہیں۔ عمران صاحب اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کو شکست دے دیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ معاملات کافی گمبھیر ہیں، اور کافی عرصے سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ تصادم نہ ہو، تصادم سے بچا جائے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ تصادم کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے فوج کے بارے میں یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بڑے جو سوچنے والے ہیں ان کے بارے میں خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ امریکہ کے اشارے پر یہ رجیم چینج ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری باجوہ صاحب اکیلے تو اس میں نہیں جا سکتے، لازمی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ 2-4 جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ساتھ اعتماد میں لے کے یہ کام کیا ہوگا۔ ایسے تو انسٹیٹیوشنز کے فیصلے ایسے نہیں ہوئے۔ اب اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے شاید اپنی طرف سے ملک کی بہتری کے لیے ہی کیا ہوگا۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ملک کی بہتری ہر بندہ اپنے اپنے لحاظ سے سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لحاظ سے سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جا کے ہم رہ نہیں سکتے، ہمارا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا، جبکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کو بائی بائی کرنے کا وقت آ گیا، یہ جو ہے وہ ابھرتی ہوئی طاقت چائنا ہے اور یہ پیچھے رہ گئی۔ تو یہ ایک نقطہ نظر کا فرق بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے کہ بانٹنے چاہیے، اور شاید یہی چیز جو ہے وہ خان صاحب کو ابھی تک کسی انتہائی قدم اٹھانے سے روک رہی ہے۔ دوسری طرف عدلیہ جو ہے وہ ہماری جو وہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، جو طاقتور ہو اس کے ساتھ مل جاؤ، وہ اس کا اپنا کوئی ایسا کردار ہے نہیں۔ اگر عوام کی طاقت زیادہ ہوئی تو وہ عوامی آزادی کے چشمے کو سر بلند کریں گے، اس جھنڈے کو اٹھائیں گے، ورنہ جو ہے وہ نظریہ ضرورت پھر دوبارہ کہیں سے نکال لیں گے اگر فوج آ جاتی ہے۔ تیسری چیز اس میں جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ 13 جماعتوں کے ساتھ ہے، ان کو تو خیر خان صاحب نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کی تو کسی گنتی میں نہیں آ جاتے، پیچھے رہ جاتا ہے امریکہ۔ اگر امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ جو بڑے اسٹرانگ قسم کے مخالف ہیں خان صاحب کے، ان دونوں کا اتحاد کیسے توڑا جا سکے اور ان دونوں کو کیسے نیوٹرلائز کیا جا سکے، یہی آپ کا مسئلہ ہے، اور یہ شاید جلسے جلوسوں سے یہ معاملہ حل نہ ہو سکے۔ البتہ بظاہر عدلیہ کا توڑ خان صاحب نے کر لیا ہے، حکومت بھی جو 13 پارٹیاں ہیں ان کا جو اتحاد ہے یا سیاسی محاذ پہ جو ہے وہ اپنی فتح حاصل کر چکے ہیں، وکیل موومنٹ کو وہ ساتھ ملا رہے ہیں۔ اگر وکیل ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو عدلیہ جو ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس طریقے سے دھاندلی کرنا اور ساتھ چلنا۔ وفاقی حکومت اس وقت پینک میں ہے، اور ان کو یہ ہے کہ اگر عدالت سے، جیسا کہ الیکشن کمیشن سے وہ چاہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کی نااہلی، تو خان صاحب کی نااہلی تو وہ کروا لیں گے، لیکن عوامی رد عمل کا خطرہ جو ہے وہ ان کو بہت پڑا ہوا ہے، مسئلہ بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن شروع سے ہی ایک پارٹی ہے، اور توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کو شامل کر لیا جائے گا، یہ فیصلہ آج کل میں سنایا جانا ہے۔ تو اس میں جو ہے بڑے پیمانے پہ جو عوامی رد عمل کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے
یہ سارے مسئلے بنے ہوئے ہیں، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری تیاری قلعہ بند ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جو بہت ذہین لوگ ہیں اعلیٰ حلقے، اور وہ جو اپنے آپ کو سب سے ذہین سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ خان صاحب ماننے والے نہیں ہیں۔ خان صاحب کوئی ادھوری حکومت بھی نہیں لیں گے، اور نہ ہی وہ کوئی این آر او لیں گے۔ وہ بندہ مر جائے گا لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ان کی سمجھ میں ابھی تک کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ ویسے تو بعض گشت آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔ خان صاحب کے 20 بندے تو انہوں نے توڑ لیے ہیں، جو استعفیٰ پارٹی میں ان کے جو شامل تھے، انہوں نے استعفے نہیں دینے، وہ انہوں نے سٹینڈ بائی رکھے ہوئے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑے گی پنجاب گورنمنٹ سے بھی کچھ بندے توڑ سکتے ہیں، لیکن فی الحال پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو خان صاحب کے اگر بندے توڑ کے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں بن رہا جس سے کہ ان کو کچھ یہ پتہ چلے کہ ہم کچھ بنا لیں گے، کچھ جیت جائیں گے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیوس کی طرف ہم زیادہ بڑھ رہے ہیں زیادہ سے، اور جو خان صاحب کی اب تک کی حکمت عملی بظاہر یہ نظر آ رہی تھی کہ نیوٹرلز کو سمجھایا جائے اور ان سے سمجھا کر ہی معاملات حل کیے جائیں، لیکن اب انہیں بھی اس چیز کی ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ یہ معاملے اب نیوٹرلز کی سمجھ سے باہر ہیں۔ کیوں؟ یہ دو مختلف قسم کے صرف سیاسی نقطہ نظر نہیں ہے یہ کہ کوئی دوسرے کی بات مان لے گا، یہ ایک پوری کلاس ہے، ایک پوری ایلیٹ کلاس ہے جس کی یہ تھنکنگ ہے۔ اس میں ظاہر ہے ہمارے نیوٹرلز کے بھی ایک جو اپر کلاس ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، جن کے جو باہر جا کے انلائٹڈ بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی ایک حد تک اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اب یہ طبقاتی جنگ میں بدل چکی ہے۔ جب طبقاتی جنگ آ گئی ہے تو یہ ایلیٹ کلاس جو ہے اس نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ مڈل کلاس اور عوامی کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو امپاورمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو انقلاب، ایسا انقلاب اگر خونی نہ ہو اور پرامن طریقے سے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لے آئیں، تو نبیوں اور پیغمبروں نے تو ایسے کیا ہے، لیکن باقی کہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ جہاں بھی یہ انقلاب آیا ہے اس نے خراج ضرور لیا ہے، اور اب یہ کس کے خراج پہ معاملہ ٹلتا ہے، کتنی جانوں کے خراج پہ معاملہ ٹلتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ جانیں جائیں گی یا صرف کیوس میں معاملہ ختم ہو جائے گا؟ تھوڑے بہت ہنگامے سے اگر ختم ہو جائے پھر بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ معاملات اچھائی کی طرف ہرگز نہیں جا رہے، سینٹی پریویل نہیں کر رہی، کوئی لاجک پریویل نہیں کر رہی، اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ معاملات کو حل کرنے کی طرف نہیں بڑھ رہا، بلکہ ہر بندہ اپنی اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا اس کا، اس کے نہ میرے پاس کوئی معلومات تو نہیں ہے، میرے پاس تو ایک تجزیہ ہی ہے۔ تو تجزیہ یہی ہے کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ سیٹرڈے تک کی کال جو خان صاحب نے دی ہے، اور اس پہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ ایک دفعہ جو ہے وہ یہ 12 مسالے کی چاٹ بنے گی اور کچھ لوگوں کے منہ جلیں گے، اس کے بعد ہی کسی کی سمجھ میں شاید کوئی بات آ جائے۔ اللہ کرے کہ جلدی سمجھ میں آ جائے اور جلدی معاملات حل ہو سکیں، ورنہ یہ معاملات کبھی اچھائی کی طرف نہیں جا رہے، اور پھر انشاءاللہ کریں گے بات جب اس کے علاوہ اس پہ ہمیں موقع ملے گا، تو نیکسٹ دیکھیں گے۔